نام پر ہم ختم 11 شریف کرتے ہیں۔ اسی طرح 11 ربیع الثانی کو آج کے دن جو بالاتفاق جمعۃ المبارک بھی ہے اور حضور غوث اعظم کا یوم وصال بھی ہے، ہمارے ہاں اس کو عرف عام میں اس کو بڑی 11 شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ جس دن وصال کرتے ہیں 1 سال کے بعد ان کے مزار پہ عرس مبارک ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور غوث اعظم کا ہر مہینے عرس کیا جاتا ہے، اور یہ دن اس دن آپ کا وصال پاک ہے، اس لیے بڑے پیر صاحب ہیں تو ان کی پھر 11ویں بھی بڑی 11 شریف کے نام سے ہے وہ عرس ہی۔ ہمارے ہاں عرس مبارک جو ہے وہ جو مروجہ رسم و رواج میں معاملات پڑ گئے ہیں، ہم ان سے بالکل بری الذمہ ہے، نہ ہمارا ایسے لوگوں سے تعلق ہے۔ ہمارے ہاں عرس وہ ہے جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، مصطفیٰ جل رحمت کا فرمان پڑھا جائے، عین قرآن و سنت کے مطابق وہاں پہ نعت خواں تشریف لائیں، مبلغین تشریف لائیں، علماء کرام آئے اور باز نصیحت کرے قرآن و سنت کے مطابق، اس کو عرس کہا جاتا ہے۔ قطعاً دین محمدی میں، شریعت محمدیہ میں ناچ گانا، میلے لگوانا، عرس کے نام پر کبڈیاں کروانا، عرس کے نام پر لوگوں کو نکرے پہنا کر جناب میدان میں نکلوا دینا، اور عرس کے نام پر پھر کتوں کی لڑائی اور مرغوں کی لڑائی، ریچھوں کی لڑائی، اور جو کنجر خانے کے سارے کام ہیں وہ سارے کیے جاتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت اس سے بالکل بری الذمہ ہے، نہ ہماری تعلیم ایسی ہے، نہ ہمارے معاملات ایسے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ جو لوگ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ خود ذمہ دار ہیں اس کے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ ابتدائی کلمات یاد رکھیے گا کہ ہم جتنے بھی انبیاء اور اولیاء ہیں، ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے، خدا جیسا بھی نہیں سمجھتے، خدائی صفات بھی انہیں نہیں سمجھتے، ہم ان کو خدا کے عاجز بندے سمجھتے ہیں۔ اور یہ تمام انبیاء و اولیاء اپنے رب کے محتاج ہیں۔ ہم ان میں جتنی بھی چیزیں مانتے ہیں وہ معجزات کے حوالے سے ہوں، اختیارات کے حوالے سے ہوں، تصرفات کے حوالے سے ہوں، انبیاء و اولیاء میں وہ سب کچھ اللہ کی عطا سے مانتے ہیں۔ ہماری کسی کتاب میں کسی جگہ پہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں لکھا کہ ہم نے حضور غوث اعظم کو غوث اعظم ماننا ہے تو ان کو خدا سمجھ کر ماننا ہے، قطعاً ایسا نہیں لکھا۔ ہم حضور علی حجویری کو داتا علی حجویری کہتے ہیں تو ہم قطعاً ان کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بیٹا بھی نہیں سمجھتے، خدا جیسا بھی نہیں سمجھتے، خدائی صفات رکھنے والا یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم خواجہ ہند الولی کو خواجہ کہتے ہیں تو قطعاً خدا سمجھ کر نہیں کہتے۔ ہمارے نزدیک یہ جتنی چیزیں ہیں ان تمام لوگوں کو، انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ کے عطا فرمانے کے بعد بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا پر شک کر رہا ہے۔ بھئی اگر میرے نبی علیہ السلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر چاند کے اشارہ کرے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے، ہمارا یہاں نظریہ ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کی جو طاقت ہے وہ نبی علیہ السلام کی ذاتی طاقت نہیں بلکہ اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا آپ ٹھنڈے دل سے سوچیے گا، اب کس شرک کا خوف ہے ہمیں؟ میرے نبی علیہ السلام اگر سورج غروب ہونے کو ہو تو مصطفیٰ جل رحمت حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی نماز ادا کروانے کے لیے
اگر وہ سورج کو اشارہ کرے وہ پلٹ آئے، تو جو سورج کو پلٹانے کی قوت اور طاقت ہے وہ میرے نبی کی ذاتی نہیں، میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائی۔ میرے نبی کے پاس، ہمارے اولیاء کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ میرے حضور صاحب عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی اگر مشرق میں ہو، مغرب میں اپنے مرید کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ طاقت بھی حضور غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، پھر ہمارے مد مخالف بھائیوں کو کس وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہم پھر بھی مشرک ہیں، معاذ اللہ، ہم پھر بھی شرک کا کہتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہماری تعلیمات میں کہیں ایسا لکھا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اپنے اللہ کے ایک ہونے، معبود برحق ہونے میں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا مثل نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں۔ ہم اپنے اللہ کو ایک ماننا ہے اور ویسا ماننا ہے جیسے ہمارے محبوب کرنے والے آقا نے فرمایا۔ ہم نے انبیاء، اولیاء، صحابہ، تبع تابعین، امت کے جتنے بھی بزرگ ترین ہستیاں ہیں، ہم نے ان کو خدا سمجھ کر ان سے محبت نہیں کر رہے، ہم ان سے جو محبت کر رہے ہیں وہ خدا کا بندہ سمجھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کا ذکر نہ ہو، صرف ولیوں کا ذکر نہیں، ولیوں کی کرامات کا ذکر نہ ہو، تو ہم کبھی نہ ولیوں کا نام لیں نہ کرامات کا ذکر کریں۔ اور اگر قرآن خود یہ بتائے کہ بھائی اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی کرنا ہے، ان کی کرامات بھی بیان کرنی ہے، اور وہ قرآن خود بیان کر رہا ہو، پھر سمجھ جانا چاہیے نہ مجھے کوئی حرج ہونا چاہیے بیان کرنے میں، نہ آپ کو کوئی حرج ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ قرآن کو یہ کہتا ہے کہ خبردار، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ النمل میں آیت نمبر 37 سے لے کر 39 تک وہ جو ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ ہے وہ آپ سبھی پڑھ لیں۔ وہ بندہ جس کا نام آصف بن برقیہ ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ نبی تھا، اللہ کا رسول تھا، پیغمبر تھا؟ قطعاً نہیں۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور طاقت کتنی اللہ نے عطا فرمائی۔ میں نے لفظ یہ کہا کہ اللہ نے عطا فرمائی، طاقت اتنی عطا فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ آنکھوں کو ایک مرتبہ ایسے کریں، میں کہاں سے تک کو اٹھاؤں گا آپ کی نظروں کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اب میں بات پوچھتا ہوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا حال یہ ہے، اتنا بڑا تخت پلک جھپکنے میں وہ کہاں سے محل کے اندر سے اٹھا کر حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر سکتا ہے، تو اللہ نے امت محمدیہ کے ولیوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہوگی۔ اور پھر ولی تو ولی، ولیوں کے امام اللہ نے حضور غوث اعظم کو کتنی طاقت عطا فرمائی۔ ہمارا مدعا بس ہے کہ ہمیں تو سنتا نہیں، ہماری بات کو سمجھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتا۔ ہم نے کب غوث اعظم کو یہ کہا ہے کہ آپ ہمارے خدا ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ؟ ہم نے داتا علی حجویری کو کب خدا بنا کر پیش کیا؟ ہم نے خواجہ راجگاں کو خدا نہیں ماننا، ہم نے اللہ کا ولی ماننا ہے، اور اللہ کے آگے تمام کو عاجز پایا۔ ان کو جو کچھ ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اللہ عطا کرنے میں خود مختار ہے، وہ اس کی ذاتی قوت ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم خود صرف فقری حالت میں نہیں رہے، حضور غوث اعظم نے یوں منبر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث بیان فرمایا، یوں منبر پر بیٹھ کر قال اللہ تبارک و تعالیٰ
اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زردیں لوگوں کو لگائی. اور بعض احباب کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ فقیر کی دنیا اور ہے اور مولوی کی دنیا اور ہے. میں نے کہا یہ تمہارے جو ہے نا یہ جھوٹ ہے. دنیا سے, دین سے ڈرنے کے لیے دین پر عمل نہ کرنا پڑے, کچھ ہمیں لکھنا پڑھنا یا کوئی دعائیں کوئی نمازیں اور قرآن کی تلاوت نہ کرنی پڑے, اس لیے تم نے یہ خود سے بات بنائی ہوئی. بالکل بالکل ایسا نہیں. واہ واہ واہ, شہین کا جہاں اور ہے. اب جو شہین ہے نا ان کی پرواز یہ ہوتی ہے کہ وہ اڑتے ہو تب بھی نگاہ نیچے ہے, بیٹھے ہو پھر بھی نگاہ ان کی اتنا کام کر رہی ہے. یہ شہین اللہ کے ایسے بندے, اللہ کے بندے ایسے شہین ہیں, یہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہو اللہ بھی ان پر راضی ہوتا ہے, یہ بھی اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں. مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور غوث اعظم نے نماز چھوڑی ہو. مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور غوث اعظم نے کبھی یہ کہا ہو تم اب قرآن کی تلاوت نہ کرنا تمہارے لیے کافی ہے. کوئی نہیں بتا سکتا حضور غوث اعظم نے یہ کہا ہو اپنے والدین کی عزت نہ کرنا. کوئی نہیں بتا سکتا بس کرنا, اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں, آپ کے گاؤں کا ابھی مجھے نہیں پتا, شاید کچھ لوگ ایسے ہو, ہمارے گاؤں میں تو ایک ایسا گروپ بنا ہے جن کی نمازیں دل کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. وہ دل کی نمازیں پڑھ رہی ہیں اور کئی مرتبہ آمنا, ظاہری بات ہے گاؤں کے ہے تو آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. تو میں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں, میں نے کہا تمہاری نماز دل کی ہے, قرآن کی تلاوت دل کی ہے, تو اب بچے بیٹھے ہیں, چلے میں سمجھانے کے لیے بات کر دیتا ہوں. میں نے کہا کبھی دلی دل میں اپنی بیوی کے پاس بھی چلے جایا کرو, تمہارا جو کھانا ہے وہ بھی دل سے کر لیا کرو, اولاد کو پیدا کرنا ہے وہ بھی دل سے کر لیا کرو. میں تم نے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تم سمجھتے ہو 1 مہینے کے بعد ہم نے 11ویں شریف پر بیٹھ کر وہ بابا فرید الدین کے چند اشعار پڑھ لیے, ہیر رانجھا کے چند 6 اشعار پڑھ لیے تو ہم بری الذمہ ہو گئے, ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں. میں نے کہا یہ 11ویں کے ختم جس طرح تم دلاتے ہو تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے. اور دوسری طرف نمازوں کا حال یہ ہے, حضرت امام الشہداء سید الشہداء امام علی مقام امام حسین سامنے کفار کھڑے ہیں, سامنے یزیدی لشکر کھڑا ہے, اور ان کو بھی کہا ابھی چلو نماز پڑھتے ہیں, نماز کا وقت ہے. مجھے بتائیں کس جنگ میں جا کر رسول اللہ نے نماز کو چھوڑ دیا. تو اس لیے حضور غوث اعظم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت پہ بھی اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح ہم ان سے محبت کے دعوے دار ہیں, جس طرح ہم دعوے دار ہیں. اور ہم اہل سنت و جماعت انبیاء اور اولیاء کو صرف ان کے وسیلے کے قائل ہیں, ان کے وسیلے کے قائل ہیں. ہم ان کو خدا نہیں مانتے, خدا جیسا نہیں مانتے, خدائی صفات نہیں مانتے, ہم صرف وسیلے کے قائل ہیں. اور وسیلے پہ جب چاہے جہاں چاہے ہم سے وہ بات کر سکتے ہیں. آپ اگر مصطفیٰ جب رحمت نے اپنی زندگی میں, آگے اصحاب کی زندگی میں, تبع تابعین کی زندگی میں وسیلے کا دخل نہ ہو, ہم اس کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. لیکن اگر قرآن و سنت سے وسیلے کی تعلیم مل رہی ہو تو پھر ہم چھوڑ نہیں سکتے. حالانکہ جو بندے وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ خود بیچارے اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کے محتاج ہو. ماں باپ کے بغیر کون دنیا میں آ سکتا ہے؟ جو انکار کرتے ہیں چاہیے تو یہ ہے. اچھا ایک حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے گھر سے نمک ختم ہو جائے, نمک ختم ہو جائے تو تم نے وہ بھی اپنے رب سے مانگنا. یہ اکثر حدیث سنائی بھی جاتی ہے دوسری جگہ پہ, اپنے نمک بھی اپنے رب سے مانگنا. اور اگلے لفظ حدیث کے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی تم نے اپنے رب سے مانگنا. اب میں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ بندہ ہی نہیں, وہ مسلمان رہتا ہی نہیں جو رب کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنے لگ جائے. پر میں نے کہا جب آپ کے گھر سے نمک ختم ہو جائے تو آپ یوں چوکڑی مار کر بیٹھ کر وہاں ہاتھ پکا کر یہ مانگنے لگ جاتے ہیں, یا اللہ ہمیں نمک دے دے, یا اللہ نمک دے دے. کہتا نہیں,
میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہم چل کر دکان میں جاتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے اس دکان کو تمہارے اور نمک کے درمیان وسیلہ بنا لیا. میں نے کہا تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے, تم گھر بیٹھ کے دعا مانگتے یا اللہ تسمہ دے دے, تسمہ دے دے, تسمہ دے دے, کہ کیا کرتے ہو؟ نہیں, ہم تو وہ موچی کے پاس جاتے ہیں جناب, وہاں سے. میں نے اللہ نے اس موچی کو تمہارے تسمے اور تمہارے درمیان وسیلہ بنا دیا. اب اس بات کو سمجھیں تو صحیح. اور 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات میں, 3 چیزیں, تینوں رب عطا کرتا ہے لیکن بندوں کو بندے کا مددگار بنایا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک رزق ہے. کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کوئی اور رزق دیتا ہے؟ ایک علم ہے, جس کو جتنا علم دیا وہ میرے اللہ نے عطا فرمایا, کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور تیسری ہے چیز شفا. بیماریاں بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو شفا دینے والا بھی, شفا دینے والا بھی. یعنی یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہر بندے کے ساتھ منسلک ہے, اور تینوں چیزیں اللہ عطا فرمانے والا ہے. لیکن ہم نے جب رزق لینا ہو تو ہم تو گھر بیٹھے رہتے ہیں, نہیں ہم تو کوئی ڈیوٹی کرتے نہیں, ہم تو کوئی کام کاج کرتے نہیں, ہم تو نوکری کرتے نہیں, بس جی ہم بیٹھے ہیں گھر میں, ہمارا اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے. میں کہتا ہوں تم وسیلے کے انکار کرنے کے بعد اللہ کرے تم اپنی بات پر ثابت قدمی سے رہ سکو, اور تم لوگوں کو بتاؤ دیکھ لو میں کسی کام کاج پر نہیں گیا پھر بھی مجھے رزق مل رہا. اللہ نے رزق دینا ہے لیکن وسیلہ یہ بنایا ہے تمہیں نوکری کرنی پڑے گی, تمہیں اسکول کالج کے دھکے بھی کھانے پڑیں, تمہیں فیکٹریوں کے دھکے بھی کھانے پڑیں گے, تمہیں رزق ضرور ملے گا لیکن تمہیں کاروبار بھی کرنا پڑے گا, تمہیں اپنی دکان بھی سجانی پڑے گی, تمہیں کہیں جا کر محنت بھی کرنی پڑے گی, پھر رزق ملے گا. اللہ نے دے رزق اللہ رہا ہے, قرآن اس پر گواہ ہے, واللہ خیر الرازقین, اللہ رزق دینے والا ہے, لیکن اللہ نے ہمارے کاروبار کو وسیلہ بنا کر دے دیا. اب دوسری چیز ہے علم ہے. علم جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے, جیسے اللہ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی کے لیے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے. یعنی اللہ علم عطا فرما رہا ہے, اب اللہ نے ان کو سکھا دیا. اب ہمیں علم حاصل دے تو اللہ رہا ہے, علم حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے؟ آپ کو بندہ پیدا ہوا ہے تو وہ گھر میں بیٹھا رہے, جوانی آئی, بڑھاپا آیا تو وہ کیا عالم بن جائے گا, بہت بڑا لیکچرار بن جائے گا, پروفیسر بن جائے گا, وہ گھر بیٹھے پی ایچ ڈی کر جائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا. ہمیں علم اللہ دیتا ہے لیکن علم حاصل کرنے کے لیے کبھی سکول جانا پڑے گا, کبھی کالج جانا پڑے گا, کبھی یونیورسٹی جانا پڑے گا, کبھی ہمیں مدرسہ میں جانا پڑے گا. اللہ نے اپنے اور علم کے درمیان ان مدارس کو, ان کالج یونیورسٹی کو وسیلہ بنا دیا. شفا اللہ دیتا ہے. بڑی معروف حدیث ہے, ہر کلینک پر جائیں, ہر جگہ پہ جائیں تو وہاں یہ لکھا ہوتا ہے, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اور اللہ ہی شفا دیتا ہے, کسی بندے کو اس سے انکار بھی نہیں. میں نے اگر تم اپنے اس معاملے میں کہ وسیلہ بھی ناجائز ہے, ناجائز ہے وسیلہ بھی ناجائز ہے, اگر تم سچے ہو, تمہیں بخار چڑھے کبھی دوائی لینے نہ جانا, بیٹھ جانا اپنے گھر میں, اور میں دیکھتا ہوں کیسے آرام آتا ہے. نہیں, ہمیں جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس, ہمیں جانا پڑے گا ہسپتال میں, اور اللہ نے اس شفا اور ہمارے درمیان اللہ نے ڈاکٹر کو وسیلہ بنا دیا. یہ 3 چیزیں ہر بندے سے منسلک ہے. اس وسیلے کے بغیر کوئی کر کے دکھائے پھر ہم بھی مان جائیں گے کہ بھائی وسیلہ بھی ناجائز ہے. آئے میں وسیلہ کے حوالے سے بخاری شریف سے پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر, پاک رسول, نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کانا اذا کہتو استسقا بالعباس
عباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا وإنا نتوسل إليك بأمن نبينا فاسقنا قال فيسقون. سنیں حضرت انس کہتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کی اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں تو پس تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا، اور اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، یا اللہ حضرت عباس کے ذریعے بارش عطا فرما. حضرت انس کہتے ہیں کالا فیسقون، امت جب بھی حضرت عباس کا وسیلہ پیش کرتے تھے اللہ فوراً بارش عطا فرما دیتا تھا. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، یہ ہے بخاری، یہ ہے سب پہ بھاری، اور اس میں ہے محبت کی کیاری. نکالو دم ہے تو اس بخاری سے یہ حدیث، اور اپنی مسجد کے اجتماع میں لوگوں کو سناؤ، اور یہ حدیث سندن بھی بالکل صحیح ہے، کوئی راوی ضعیف نہیں ہے. امت محمدیہ حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلہ سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے تو اللہ فوراً بارش عطا فرما دیا کرتا. اور اگر ہم یہ کہیں یا اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں اولاد عطا فرما، عجیب زمانہ آ گیا، ہم مشرک ہو جاتے. چلے اللہ عقل سلیمہ عطا فرمائے. تو بے شمار اور بھی حدیثیں ہیں، اگر میں اس سے بھی پہلے پڑھوں، جناب ابو طالب کا ایک شعر پڑھا جاتا تھا، حضور کی مدحت میں ہے، لوگ وہ شعر پڑھ کر حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں دیا کرتے تھے. اس کو بھی 10,008 نمبر حدیث میں امام بخاری نے لکھا ہے. آپ کہتے ہیں اس حدیث کو حضرت ابن عمر سے سنا، وہ ابو طالب کے اس شعر کو پڑھتے تھے. وہ گورے شخص کے شعر کیا ہے، وہ اب ید یستسقل زمان بوجهه سمال الجتامہ عصمت لاراملی، کیا ہے اس شعر کو پڑھتے تھے، وہ گورے شخص جس کے چہرے کے وسیلہ سے بادل سے بارش طلب کی جاتی تھی، وہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا سرپرست ہے. یہ شعر جناب ابو طالب کا پڑھ کر لوگ رب کے ہاں وسیلہ حضور کا دیا کرتے تھے، یا اللہ حضور کے صدقے بارش عطا فرما، تو فوراً بارش دے دی جاتی تھی. میں اس کے بعد المعجم الکبیر سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں وسیلہ کے حوالے سے. المعجم الکبیر لکھی ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے. امام طبرانی لکھتے ہیں یہ حدیث سندن و متنن بالکل صحیح ہے. حدیث کے راوی ہے حضرت عثمان بن حنیف کے چچا ہے. اب حدیث سن لے. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں ایک آدمی کسی کام کے لیے حضرت عثمان بن عفان کے پاس جایا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان جو ہے وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے اس بندے سے ملاقات نہ کر پائے، اس بندے کو سن نہ سکے، اس بندے کی بات نہ سن سکے. وہ بڑا پریشان ہوا. حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ وہ واپس ایک دن آیا تو رستے میں میں کھڑا تھا، وہ مجھ سے ملا، اور جب مجھ سے ملا تو اس نے کہا یار میں اتنے دن ہو گیا ہے حضرت عثمان کے پاس جاتا ہوں، وہ میری بات ہی نہیں سن رہے، میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. تو اب حضرت عثمان بن حنیف نے طریقہ سکھلایا. طریقہ کیا ہے وہ سن لیجئے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا وضو کے لیے پانی لے آؤ، اس کے بعد وضو کر، پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور پھر یہ دعا مانگ. آپ دعا کے لفظ سن لیں دل ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ دعا حضور نے خود حضرت عثمان بن حنیف کے سامنے ایک نبی نے بندے کو سکھائی تھی. وہ دعا کیا ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ دعا مانگ اللہ تیری حاجت پوری کر دے گا. وہ دعا ہے اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی. حضرت عثمان کہتے ہیں جاؤ جا کے 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد یہ دعا مانگنا
اس دعا میں محمد عربی کو وسیلہ بنا لینا، اس کے بعد تم اپنی حاجت رب کے آگے پیش کرنا، رب اس حاجت کو فوراً قبول فرما دے گا۔ اب وہ بندہ شان مصطفیٰ سیدی مرشدی علماء اہل سنت، اب وہ بندہ چاہتا ہے جا کر 2 رکعت وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، دعا یہ مانگتا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، دعا مانگنے کے بعد وہ کلیم پر بیٹھا ہوتا ہے، اور حضرت عثمان وہ کلیم پر بیٹھا یہ سوچ رہا ہوتا ہے، اٹھا حضرت عثمان بن عفان کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ آیا ہی تو حضرت عثمان نے فوراً اپنے پاس بلا کر کلیم میں بٹھا لیا۔ پہلے بات سنی نہیں جا رہی تھی، اب دعا مانگی، مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا، اب حضرت عثمان فوراً بلا کر اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اور سنے آگے بڑی محبت والے لفظ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ کلیم پر بٹھا کر فرمایا تیرا کیا کام ہے؟ ادھر ہاتھ جاتی یا اللہ میری حاجت پوری ہو جائے تیرے نبی محمد کے وسیلہ سے صلی اللہ علیہ، جب نامی اس میں گرامی ہے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، تیرا کیا کام ہے؟ اس نے اپنا کام بتایا، اور حضرت عثمان نے اس کام کو فوراً کر دیا۔ پھر اس نے کہا حضرت عثمان نے کہا اے اللہ کے بندے تو نے یہ کام مجھے اب تک کیوں نہیں کہا تھا؟ یعنی پہلے مجھے کہہ دیتے تو میں جلدی کر دیتا۔ وہ بندہ جو ہے دل میں اب کچھ ہو رہا، یا اللہ تیرے نبی کے وسیلے میں اتنی اللہ نے برکتیں رکھی ہے، وہ پہلے جو کام ہو نہیں رہا، اب حضرت عثمان بن عفان کہتے تو نے پہلے مجھے کیوں نہیں کہا؟ آگے سنے جی، فرمایا جو بھی تیرا کام ہو تو مجھے بتایا کر۔ پھر وہ آدمی آپ کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف کے سے ملا، ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے، وہ میرے کام کو نہ دیکھتے اور نہ ہی میری طرف توجہ ہوتی تھی ان کی، جہاں تک کہ آپ نے میری سفارش کی ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف نے فرمایا قسم کا خدا میں نے ان سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کی، تو پھر کیا کیا؟ سنیں میں نے تو نسخہ بتایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی میں نے، اب حضرت عثمان بن حنیف خود کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے رسول کریم کو دیکھا، خود دیکھا، آپ کے پاس ایک نبینہ شخص آیا تو اس نے شکایت کی یا رسول اللہ میں نبینہ ہوں مجھے آنکھیں چاہیے۔ حدیث کے لفظ سن لے، وہ نبی کے پاس آ کر کیا مانگ رہا ہے؟ آنکھیں دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ نبی نے صحابی کو بھی پتا تھا آنکھیں اللہ نے دینی ہے مگر بوسیلہ مصطفیٰ عطا ہوں گی۔ اب کیا ہے؟ اس بندے نے آیا، مصطفیٰ جن رحمت نے فرمایا قال اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے ہیں اور اس نے نبی علیہ السلام سے فرمایا فَتَصَبَّرُ فَقَالَ یا رسول اللہ لَيْسَ لِي قَائِدٌ، آپ نے فرمایا تجھے آنکھیں چاہیے یا صبر کر لو، صبر کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ آگے وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْسَ لِي قَائِدٌ وَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ، میری انگلی پکڑ کر مجھے کوئی لے کر آنے جانے والا کوئی نہیں جو مجھ پر بڑا مشقت میں ہوتا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایتل میزاء، پانی لیا، فتوضأ، وضو کرو، ثم صلی رکعتین، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد حضور کہتے ہیں یہ دعا مانگنا جو پہلے میں نے دعا مانگی ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جی الرحمہ، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فتقضی لی حاجتی۔ اس کے بعد اپنی حاجت بیان کرنا، اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ نبینا صحابی کہتے ہیں میں نے محمد عربی کا وسیلہ دیا، اپنی حاجت بیان کی، 2 وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، محمد عربی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ سے اپنی حاجت بیان کی، میں نماز پڑھ کے دعا مانگ کر ہاتھ پھیرے تھے، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کبھی میں نبینا ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے فوراً آنکھیں مجھے عطا فرما دی ہے۔ بات کسی اور طرف نہ نکل جائے، میں ایک اور وسیلے کے حوالے سے یہ صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھ کر
واپس آ رہا ہوں 2:10 بجے تک آپ نے مجھے آج برداشت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے. میں چاہتا ہوں کہ جب منبر پر بیٹھا جائے تو منبر کا حق اس طرح ادا کیا جائے. یہ فتنوں کا دور ہے. ایک طرف اگر جاوید گامدی بیٹھا ہے, دوسری طرف جیل میں بیٹھا ہے, تیسری طرف مولوی اسحاق کی ویڈیو چل رہی ہے. یہ فتنوں کے دور میں ایک بندہ بھی مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہٹ جائے ہمارا نقصان ہے, اور اگر اس پر کار بند رہے تو یہ منبر رسول کا حق ادا ہو جائے گا. یہ جتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں صحیح حدیثیں پڑھ رہا ہوں, اور المعجم الکبیر کے علاوہ صحاح ستہ سے پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے اس ویڈیو کے ذریعے میری ان تمام لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے. اے اللہ کے بندو, جب تم اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہو یہ بخاری مسلم کی حدیثیں لوگوں کو کیوں پڑھ کے نہیں سناتے؟ آئے میں ایک اور حدیث مسلم وسیلے کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. امام مسلم نے صحیح مسلم میں 753 نمبر پر اس حدیث کو لکھا ہے. ویسے تو یہ سارا باب ہے اذان کے جواب دینے میں, اسی حدیث کے راؤنڈ اباؤٹ چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا سمعتم یقول اذا سمعتم المؤذن, جب تم مؤذن کو سنو, فقولوا مثل ما یقول, اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے. ثم صلوا علیہ, اور پھر اذان پڑھنے کے بعد مجھ پر درود پڑھا کرو. یہ امام مسلم کی مہر ہے. کرے کسی میں ہمت ہے کوئی انکار کرے اس کا؟ مجھے بتاؤ دوسرے تمام ہمارے مد مقابل جتنے بھائی ہیں, یہ صحیح مسلم سے اپنے لوگوں کو حدیث کیوں نہ پڑھ کے دکھائی, کیوں نہ پڑھ کے سنائی؟ صرف یہ سیکھا ہے یہ بھی بدعت ہے چھوڑ دو, یہ بھی شرک ہے چھوڑ دو, یہ بھی بدعت ہے چھوڑ دو, یہ بھی شرک ہے چھوڑ دو, بس یہی سیکھا ہے. نام حدیثوں والا رکھتے ہو, حدیثیں چھپاتے ہو, اللہ رسول کا سامنا نہیں کرنا. اب سنو, مالک السما صلو علیہ, پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اہل سنت درود و سلام کے بغیر اذان پڑھا ہی نہیں کرتے ہیں. اب تو فی زمانہ ہماری پہچان بن چکی ہے. چلے یہاں میں مسئلہ ایک بتا دوں, اگر کہیں پہ کوئی بندہ درود و سلام کے بغیر اذان پڑھ دے تو اذان ہو جاتی ہے, اذان ہو جاتی ہے. ایک اور بات میں آپ سے کر دیتا ہوں, آپ جب یہ پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, یہ پڑھنے کے بعد تھوڑا وقفہ کر لیا کریں, تھوڑا رک جایا کریں, تاکہ سننے والے کو یہ مغالطہ بھی نہ ہو کہ درود شریف جو ہے وہ اذان کا حصہ. اب تھوڑا وقفہ کر لیا کریں پھر اذان. اچھا, قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ, اس کے تحت تو بندہ ہر جگہ درود و سلام پڑھ سکتا ہے. لیکن حدیث میں جو الفاظ وارد ہے نا صحیح مسلم میں, اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کا ثم صلوا علیہ حضور حکم عطا فرما رہے ہیں. آگے سنیں, میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, بات حضور غوث اعظم کی بھی میں نے کرنی ہے. اچھا جی, جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. پھر میرے لیے جنت میں وسیلہ کی دعا مانگو, پھر جنت میں میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو. جس طرح جنت ماوا ہے, جنت عدن ہے, جنت النعیم ہے, جنت الفردوس ہے, اسی طرح ایک جنت کے درجے کا نام وسیلہ ہے. حضور امت کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پھر جنت وسیلہ کی دعا مانگنا. اب یہاں پہ کہہ دوں, حضور امت کو وسیلہ بنا رہے ہیں, امت کو وسیلہ, اور اس لیے نہیں بنا رہے ہماری دعاؤں پہ حضور محتاج نہیں, بلکہ ہم نے نمک خواری کا ثبوت دینا ہے. حضور ہم آپ کے غلام ہیں, حضور آپ کا نمک کھایا ہے, حضور آپ کے نام پہ ساری عمر پڑھتے رہے ہیں. حضور اللہ آپ کو یہ مقام عطا فرمائے. اپنی آجی کے لیے ہم نے دعا مانگنی ہے. وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ اللہ کا میں بھی ہوں. جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں حضور کہتے ہیں میری شفاعت واجب ہو جایا کرے. اب دیکھ لیں فائدہ اس میں بھی ہمارا. وسیلے کا انکار کوئی بندہ نہیں کر سکتا, اور جو بندہ وسیلے کا انکار کرے اس سے پوچھ لینا, بتاؤ تو صحیح تم دنیا میں بغیر وسیلے کے آ گئے؟
لیکن ایسا نہیں. ہاں جو بندہ یہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں, میں تیری مدد چاہتا ہوں, یا اللہ تو میری حاجات پوری فرما, قطعاً ہم اس کو غلط نہیں کہتے. لیکن جب تم یہ کہو کہ تم وسیلہ ڈالتے ہو اس لیے تم مشرک ہو گئے, پھر یہ غلط ہوتا. نہ بھائی, وسیلہ قرآن و سنت سے کر. قرآن کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ, اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے تم وسیلہ ڈھونڈو. اب انبیاء اولیاء ہمارا وسیلہ ہے. بتاؤ تو صحیح, میرے نبی کے علاوہ رب کے ہاں کس کا مقام زیادہ ہے؟ اس مقام کو دیکھتے ہوئے ہم نے مصطفیٰ کو اپنی دعا میں وسیلہ بنا لیا. ہم نے دعا میں وسیلہ, انبیاء اور اولیاء کو ہم وسیلہ سمجھتے ہیں, وسیلہ سمجھ کر جا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ داتا علی حجویری کے مزار پہ آئے ہیں, یہ تیرے مقرب بندے ہیں, یہ تیرے ولی ہیں, یہ تیرے خاص بندہ ہے, یا اللہ ان کے وسیلہ سے ہماری حاجات پوری فرما. مانگا کس سے جا رہا ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. اور پھر اس بڑی 11ویں شریف کے موقع پر بھی یہی پیغام ہے. ہم حضور غوث اعظم کو بھی جب پکارا کرتے ہیں تو ہم خدا سمجھ کر نہیں پکارتے, خدا کی صفات سمجھ کر بھی نہیں پکارتے, بلکہ خدا کا ولی امام الاولیاء ان کو وسیلہ سمجھ کر رب کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ ڈالا کرتے ہیں.